السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ حضرات سے یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے تجوید کا آسان کورس لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تو یہ آج پہلا سبق ہے ہمارا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید یعنی کسی بھی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنانا۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا فرض عین ہے۔ اس لیے تجوید کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے بالکل مطابق پڑھنا۔ دوستو، علم حاصل کرنے کا کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی عمر محدود نہیں ہے۔ اس لیے اس چینل کو شروع کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو بھائی تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھنا جانتے، وہ ہمارے اس چینل کے ویڈیو کے ذریعے کوشش کریں، پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور بہتر انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے گا، اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا ہو سکے آسان انداز میں، آسان طریقے سے سمجھا سکوں، بتلا سکوں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ سے، کیونکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور نورانی قاعدہ میں پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں حروف تہجی یعنی الف با تا ثا سے، کیونکہ قرآن کریم کی الفاظ کی صحیح ادائیگی کے لیے حروف تہجی کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو، پہلے ہم حروف تہجی کا مشق کریں گے۔ اس کے بعد جس حروف کی ادائیگی میں تھوڑی مشکلیں پیش آتی ہے اس کا میں آپ کو مخرج بتلاؤں گا۔ مخرج یعنی حروف نکلنے کی جگہ، یعنی منہ کے اندر کے کس حصے سے اس حرف کی صحیح ادائیگی ہوگی، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو یہ ابھی ہم نے حروف تہجی کا مشق کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس حرف کا مخرج بھی بتلا دیتا ہوں، جس کا مخرج اگر معلوم نہ ہو تو اس حرف کی صحیح ادائیگی میں مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ الف با تا، تا کا مخرج اور دال کا مخرج اور طا کا مخرج ایک ہی ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ان تینوں حرف کا مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ تا، دال، طا، ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو
اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ان تینوں حرف کا مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ آگے ثا ہے۔ ثا کا مخرج، ذال کا مخرج اور ظا کا مخرج ایک ہی ہے۔ منہ کے اندر کے ایک ہی حصے سے یہ تینوں حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے ان تینوں حرف کا صحیح مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ ثا، ذال، ظا۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے ان تینوں حرف کا صحیح مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ جیم۔ جیم کا مخرج، شین کا مخرج اور یا کا مخرج ایک ہی ہے۔ منہ کے اندر کے ایک ہی حصے سے یہ تینوں حرف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو میں لگانے سے یہ تینوں حرف کا صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، بڑی شین جس کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے اس کو بڑی شین بولتے ہیں۔ جیم، شین، یا، یہ تینوں حرف کی ادائیگی ایک ہی حصے سے ہوتی ہے، ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے۔ حا، خا، یہ حروف حلقی ہے۔ اس کا مخرج میں آپ کو آخر میں بتلاؤں گا۔ دال، ذال، را، زا۔ زا کا مخرج، سین کا مخرج اور صاد کا مخرج یہ تینوں ایک ہی ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں میں لگانے سے یہ تینوں حرف کا صحیح مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں میں لگانے سے ان کا صحیح مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ زا، سین، صاد۔ بٹ فرق اس میں اتنا ہی ہے، زا کی آواز تھوڑی سخت ہوتی ہے اور سین اور صاد کی آواز ایک ہی ہے۔ سین اور صاد کی آواز میں فرق یہ ہے کہ صاد کی آواز تھوڑی موٹی اور پر ہوتی ہے اور سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ شین، شین، صاد، ضاد۔ ضاد کا مخرج یہ ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کے ڈاڑھوں کے جڑ میں لگانے سے ضاد کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان حرف کو ادا کرنے میں ان کا صحیح مخرج نہیں پڑھتے، ان کا صحیح مخرج نہیں جانتے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑی مشکلیں پیش آتی ہے۔ بہت سارے لوگ دال پڑھ دیتے ہیں، دال کی مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ذال کی مخرج سے ادا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ زا کی مخرج سے ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا صحیح مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کے ڈاڑھوں کے جڑ، جہاں سے ہم کھانا چباتے ہیں وہاں اس کو ڈاڑھ بولتے ہیں، ڈاڑھوں کے جڑ میں لگانے سے ان کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے۔ دائیں طرف یا بائیں طرف دونوں میں سے کسی بھی ڈاڑھ کے جڑ میں لگانے سے ان کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے۔ ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا۔ فا کا صحیح مخرج یہ ہے کہ فا کا صحیح مخرج یہ ہے کہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کا ہونٹ کا پیٹ۔ فا، فا، فا۔ قاف، کاف۔ 2 قاف ہے، ایک بڑی قاف ہے، ایک چھوٹی قاف ہے۔ بڑی قاف اس کو بولتے ہیں جس کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے اور چھوٹی قاف کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا۔ بڑی قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو میں سٹانے سے بڑی قاف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ قاف،
چھوٹی کاف کا مخرج یہ ہے، زبان کے جڑ یعنی جہاں سے بڑی قاف کی ادائیگی ہوئی ہے اس سے تھوڑا آگے والے حصے کو اوپر کے تالو میں سٹانے سے چھوٹی کاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قاف کاف، لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ میں نے یہ حروف تہجی کا میں نے آپ کو مخرج بتلایا ہے۔ اب میں آپ کو حروف حلقی جو 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کا میں آپ کو مخرج بتلاتا ہوں۔ دوستو حلق کا 3 حصہ ہے جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وسط حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو بیچ میں ہے، درمیانے حلق کو وسط حلق بولتے ہیں، اور ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ اقصائے حلق سے 2 حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، حمزہ اور ہا، چھوٹی ہا۔ اقصائے حلق سے یہ دونوں حرف کی ادائیگی ہوتی ہے جو سینے کی طرف ہے، حمزہ ہا۔ آپ خود اندازہ لگا کر کے دیکھیں، یہ دونوں حرف کی آواز سینے کی طرف سے نکلتی ہے، حمزہ ہا۔ اور دوسرا ہے وسط حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، جو بیچ میں ہے، عین اور ہا۔ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وسط حلق سے یہ دونوں حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، عین اور ہا۔ اور غین اور خا، ان کا مخرج یہ ہے، ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے یہ 2 حرف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، غین خا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہے جن کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کا مشق کیا۔ اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔